کا بہت پرانا ماڈل ٹاؤن میں آنا جانا رہا ہے، سیاست کے حوالے سے اس خاندان کے بہت قریب رہی ہیں. آپ ہمیں بتائیں میاں صاحب کی والدہ صاحبہ کے بارے میں، کب سے آپ جانتی ہیں، کب سے آپ ان کو دیکھتی تھی اور کیسی پایا جب آپ ان سے ملتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے میاں صاحب کی والدہ کے لیے جن خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں آپ نے میرا انتخاب کیا کہ میں آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کو اور بیرون ملک جو میاں صاحب کے چاہنے والے ہیں ان لوگوں کو میں بتاؤں. اس وقت ہم شدید غم اور تکلیف کی صورتحال میں ہیں، کیونکہ میاں صاحب کی جو شریف فیملی کا جو تعلق ہے، آج سے کوئی 30-32 سال پہلے میری والدہ نے اس جماعت کو جوائن کیا تھا. تو اس وقت ہم چونکہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، بہن بھائی اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھروں میں آنا جانا ہمارا تھا، تو ہم نے تو میاں صاحب کی فیملی کو اپنی فیملی کی طرح ہی پایا ہے. ان کے ہر غم، دکھ، تکلیف، سکھ، ہر گھڑی میں ہم اس فیملی کے ساتھ رہے ہیں. جہاں تک آپی جی جو میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی والدہ ہیں، ان کو آپی جی کے نام سے وہ پکاری جاتی تھیں، اور ان کو لوگ جو ہے ایک نواز شریف کی والدہ، شہباز شریف کی والدہ کے ہونے کے ناطے ان کو میں جس طرح سے جانتی تھی، ایک شفیق ہستی، ایک رحم دل خاتون، بہت اللہ والی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنے والی، ہر وقت درود اور سلام کی محفل سجانے والی، وہ خاتون کو میں جانتی ہوں جو آپی جی تھیں. اور مرحوم اپنے جو شریف جو تھے، جو دادا صاحب ہیں مریم نواز صاحبہ کے، ان کی لائف کے اندر بھی ان کا بہت پازیٹیو رول تھا. جب ان کے بچوں نے آگے سیاست میں قدم رکھا، پہلے وہ کاروباری فیملی تو آپ کو پتہ ہے وہ شروع سے ہی تھے، اس وقت بھی وہ اپنے خامن کے ساتھ، اور جب سیاسی زندگی کا سفر شروع ہوا میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز صاحب کا، تو وہ شانہ بشانہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑی رہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ان کو مورل سپورٹ دیا. اور ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا جب میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کو جب جیل بھیج دیا گیا، تو ان کا ایک ویڈیو پیغام آیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے کبھی 1 روپے کی کرپشن جو ہے وہ کرنی تو کیا سوچی ہی نہیں، کہ ان کے باپ دادا نے ان کے لیے اتنی محنت سے یہ سارا سیٹ اپ لگایا، شریف فاؤنڈری اور انڈسٹری بنائی. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کسی بھی اللیگل ایکٹیویٹی میں پایا جائے. تو وہ خود بڑی کمزور سی تھیں، اور بڑی ضعیف العمر میں انہوں نے یہ جو میاں صاحبان کا زخم دیکھا، بہو چلی گئیں، نواز پوتی کو جیل میں ڈال دیا گیا، بیٹوں کو جیل میں ڈالا، پوتے حمزہ شہباز کو جیل میں ڈالا. تو وہ ان کا جو میں سمجھتی ہوں جو بڑھاپے والی جو ان کی ایک عمر تھی، وہ انتہائی کرب میں گزری ہے، اور اس کی ذمہ دار یہ سلیکٹڈ اور یہ حکومت ہے. اور جنہوں نے ایک ماں سے اس کے بچوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، جھوٹے سچے مقدمے ڈال کے ذاتی بغض اور ذاتی روح کو تسکین دینے کے لیے اگلے کو آپ چور بنا دیا، آپ نے اگلے کو جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت بھی آپی جی جو تھیں، وہ اپنے بیٹوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اپنے بیٹے کو پیار کرنے کے لیے میاں صاحب کو وہ لنڈن گئی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے. حالانکہ وہ سفر خود نہیں کر سکتی تھی، ان کو ڈاکٹرز نے منع کیا تھا. آپی جی جو ہیں وہ عمر کے اس حصے میں تھیں اور بہت زیادہ ضعیف بھی تھیں، بیمار تھیں خاتون. تو وہ اپنے بیٹے کو جسٹ دعائیں اور پیار دینے کے لیے لنڈن گئیں کہ نواز شریف میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری ماں کی دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایسی خاتون تھیں جو کہ نہ صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے بچوں کے لیے، بلکہ وہ پوری قوم کے لیے دعا گو تھیں. جب ہم ان کے پاس بہت بچپن میں میں جب جاتی تھی، میری امی مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی، تو آپی جی نے کوئی نہ کوئی درس
درود کی محفل اور انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنے انعقاد ماڈل ٹاؤن میں کروایا ہوتا تھا. اور ان کی اپنی بہو کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا جو مریم نواز صاحبہ کی والدہ تھیں, اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے تھی جیسے دوست ہوتی ہیں. ہمیں کبھی لگا ہی نہیں. میری والدہ نے ابھی مجھے بتایا کہ بھابھی کلثوم جو تھیں, جی آپا کلثوم, انہوں نے کبھی ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ میاں صاحب کی والدہ ہیں یا بیگم کلثوم صاحبہ کی والدہ ہیں. اور جب ان کے گھر میں جب بھی کوئی ملنے آتا تھا تو ہر کوئی جو بھی مطلب سیاسی یا جو بھی رہنما یا کارکن جاتا تھا, وہ بیگم صاحبہ آپی جی جو ہیں شمیم صاحبہ, ان کو ملے بغیر واپس نہیں آتا تھا, ان سے دعائیں لیے بغیر نہیں آتا تھا. ریسنٹ آپ نے دیکھا مریم نواز صاحبہ جب جیل سے واپس آئیں تو اور رانا ثناء اللہ صاحب اپنی مسز کے ساتھ جب گئے ہیں جاتی عمرہ ملنے کے لیے, تو انہوں نے بھی آپی جی کو سلام اور دعائیں اور پیار شفقت محبت لے کر ان سے اٹھے تھے. تو ہمارا تو جی ایک گھرانہ جسے کہتے ہیں نا, آج وہ گھر کا جو فرد بڑا ہوتا ہے وہ اس شفقت سے صرف نواز شریف, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور صرف شریف فیملی کا نہیں, ہماری پوری پاکستان مسلم لیگ نون کا لاس ہوا ہے, میرا لاس ہوا ہے, میری والدہ کا جو ہے وہ لاس ہوا ہے, کیونکہ ہمیں ان کی دعائیں, ان کی شفقت وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی تھی. اور جماعتوں کے اندر ہمیشہ سیاسی کارکنان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر مد و جزر میں میری والدہ نے مجھے ابھی بتایا کہ ہر مد و جزر میں جو میری والدہ کی زندگی میں بھی آئے تو انہوں نے ہمیشہ آپ جی کو اپنے ساتھ ایک شفیق ماں, ایک بہن, ایک بڑی خاتون ہونے کے ناطے اپنے ساتھ کھڑا پایا. اور وہ تمام کارکنان کا مطلب ہمارا ایک برج ہوتی تھی وہ. اس کے بعد بیگم کلثوم صاحبہ نے وہ جگہ لے لی. اب وہ برج جو ہے وہ ہماری مریم نواز صاحبہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے زندگی, صحت اور نظر بد سے بچائے. جو کارکنان کا اور لیڈرشپ کا ایک درمیان میں ایک وہ راستہ تھا, اس راستے کو پہلے آپی جی ہمارا برج بنی, اس کے بعد بیگم صاحبہ, بیگم کلثوم صاحبہ, اور اب مریم نواز صاحبہ ہیں جی بالکل. جو خواتین کی آواز کو پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس گھر میں شریف برادران کے گھر میں پہلے بیگم کلثوم نواز صاحبہ اور ابھی والدہ محترمہ قائد محترم میاں محمد نواز صاحبہ, دو خواتین گھر سے چلی گئی ہیں. مریم نواز اب اس گھر میں میرے خیال میں بڑی بھی ہیں اور چیزیں دیکھنے والے بھی ہیں. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ والدہ صاحبہ کے حوالے سے یا اپنے حوالے سے, جب یہ مشرف دور میں مشکلات آئی بہت زیادہ, تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو کھل کر سامنے آئی, ہم نے ان کو دیکھا. کیا بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کے بیک پہ قائد محترم کی والدہ صاحبہ بھی کھڑی ہوتی تھی, کچھ سیاست کے معاملے میں کچھ چیزیں کرتی تھی, کچھ ان کا اس قسم کا ٹرسٹ تھا ادھر؟ اچھا, اگر وہ مشرف کے تلاوت کی آواز اگر آہستہ کروا دیں تو, کیونکہ وہ ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ذرا. اچھا دیکھیں, بیگم صاحبہ جو ہیں, جی بیگم صاحبہ جب بھی کوئی سیاسی طور پہ اپنا پرویز مشرف کی آمریت کے دوران جب بھی کوئی ایسا سٹیپ لیتی تھی, کوئی پولیٹیکل انہیں کوئی فیصلہ سازی کرنی ہوتی تھی, تو وہ ہمیشہ شریف جو میاں شریف صاحب تھے ان کو اور آپی جی جو ہیں ان کی ساس تھی, ان سے مشورہ کرتی تھی. جب بیگم صاحبہ نے چاغی جانا تھا اور انہوں نے تمام سیاسی جو لیڈرشپ تھے جو اکا دکا رہ چکے تھے اس وقت, کیونکہ باقی تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے میاں صاحب کو چھوڑ گئے تھے, تو جو باقی ماندہ قیادت رہ چکی تھی اس قیادت کو جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو بیگم کلثوم صاحبہ کی ذات میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ وہ اپنے بڑوں کی, اپنے ساس اور سسر کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتی تھی. اور وہ کہتی تھی کہ نہیں, مینوں پہلے میاں صاحب کو پوچھ لین دیو, بڑے میاں صاحب کو پہلے مینوں پوچھ لین دیو, اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گی. تو جو بیگم کلثوم صاحبہ کی ساس جو والدہ صاحبہ تھیں میاں صاحب کی, بیگم شمیم صاحبہ,
یہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اپنی بہو کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ ہراول دستے کے طور پر وہ سامنے رہی ہیں، اور اپنی ایج کے لحاظ سے اگر کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے وہ سامنے نہیں آئیں، لیکن بیک آف دی جو چیزیں تھیں وہ ان کی مشاورت سے ہی چلتی تھیں، اور ہم لوگ جو ہمارے جیسے کارکنان تھے وہ ان کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے دل کی جو بھڑاس ہوتی تھی وہ نکال لیتے تھے، ان سے دعائیں لیتے تھے. وہ صرف میاں شریف فیملی کی مطلب میاں نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب کی والدہ ہی نہیں، وہ ہماری تمام مسلم لیگی کارکنان کی ماں تھی، اور ان کے ساتھ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ ہمیں یاد ہے، وہ ہماری دعاؤں میں بھی یاد ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں بھی انہی سے ملنا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ وہ جنت میں جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ وقت سندیلا صاحب، یہ وقت بہت کڑا وقت ہے مسلم لیگ نون کی قیادت پر، شریف خاندان پر، اور ہم تمام کارکنان پر. اس وقت کہ جب ان کے بیٹے کو علاج کی غرض سے لندن جو ہے وہ جانا پڑا، اور ایک بیٹا جو ہے وہ جبری اور میں سمجھتی ہوں کہ ذاتی بغض کی بنا پر میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل کاٹ رہے ہیں. ان کے خلاف ایک پائی کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہ ہو سکی، ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر نہ ہو سکا، لیکن آج جب کہ وہ ان کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، میں یہاں پہ ایک سوال پاکستانی قوم کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا چاہتی ہوں ایز اے لائر، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، کہ کیا سیاست کے اندر اب یہ مقام آ چکا ہے کہ ہم سیاسی حریف اور جو اپنے سیاسی دشمن ہیں ان کو ایذا پہنچانے کے لیے، ان کو ذہنی تکلیف پہنچانے کے لیے اس حد تک گر جائیں، اور پھر ان کے گھروں کی جو بیویاں، مائیں، اور ان کی جو جتنی بھی بری خبریں ہیں، ان کے اپنوں کے پیاروں کی جدائیاں، وہ ان کو جیلوں میں ہی ملیں گی. کیا یہ وقت جو ہے یہ بدلے گا؟ کیا یہ وقت جب کسی دوسرے کے اوپر آئے گا، نیازی سرکار کے اوپر یہ وقت آئے گا، تو وہ یہ برداشت کر سکیں گے؟ اپنے پیاروں کی وفات اور بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے یہ وہی شخص جان سکتا ہے جس کی گھر میں ماں، بہن، بیٹی اور پیارے ہیں، جن کے اپنے پیارے بچھڑ جاتے ہیں. کیا اس قوم کی خدمت کرنے کا صلہ نواز شریف، شہباز شریف کو یہ دیا گیا کہ جب ان کی ماں کی وفات ہوئی تو وہ جیل میں، جب باپ کی وفات ہوئی تو بیٹوں کو کندھا دینے کے لیے پاکستان آنے کی اجازت نہیں تھی؟ میں ہر چیز کی عینی شاہد ہوں، میں ہر چیز کی عینی گواہ ہوں. مجھے یاد ہے وہ وقت جب میاں شریف صاحب وفات پا چکے تھے تو بیٹوں کو پاکستان آنے کی، ان کے جنازے کو کاندھا دینے کی وہ اجازت نہیں تھی. وہ مشرف کا دور تھا، وہ ایک ظالم آمریت کا دور تھا، وہ ظلم کا دور تھا، اور اس وقت اکیلا حمزہ شہباز اپنے دادا کو کاندھا دیتا تھا، اپنے دادا کی تدفین کرواتا تھا. آج وہ حمزہ شہباز جیل میں ہے، آج شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، اور جب بھی ان کے گھر برا وقت، کڑا وقت آیا، ان کو یہ سب خبریں جو ہیں وہ جیلوں میں ملی. مریم نواز صاحبہ کا کیا قصور تھا کہ وہ اپنے باپ کا ساتھ دینے کے لیے، اس قوم کا مقدمہ لڑنے کے لیے، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے لیے وہ باہر نکلی، اور اس نہتی خاتون لڑکی سے اتنا ڈر گئے کہ اس کو 2 دفعہ باپ کے سامنے جیل میں لے گئے، اور اس کی ماں کی جو خبر تھی وفات کی، مریم نواز صاحبہ کو جیل میں دی گئی. آج وہی کڑا وقت شہباز شریف صاحب پہ ہے، آج وہی کڑا وقت حمزہ شہباز پہ ہے، آج ان کے خاندان کو انہوں نے تتر بتر کیا ہوا ہے. تو کیا یہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا؟ یہ وہی ملک ہے، یہ وہی پاکستان ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو مشرف کی آمریت کے دوران کہتے تھے کہ ہم پرویز مشرف کو 10 دفعہ بھی باوردی الیکٹ کروائیں گے. وہ کہاں گیا مشرف؟ وہ کہاں گئے لوگ؟ وہ کہاں گئی وردی؟ آج وہ وقت آ گیا نا سندیلا صاحب، آج وقت نے پلٹا کھایا. پہلے وقت نے پلٹا کھایا تو میاں صاحب واپس آئے، بے نظیر صاحبہ واپس آئیں، پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ پٹری پر گامزن ہوئی، تو آ کے سلیکٹڈ نے آ کے جو معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کی ترقی کو جو ہے وہ سٹاپ کر دیا، اور